الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ فرمایا جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم درس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ مشہور محدث حضرت سیدنا محمد بن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی میں سخت غمگین ہوا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناز و ادا سے چل رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اے ابو عبداللہ یہ کیسی چال ہے؟ فرمایا یہ جنت میں خدام کی چال ہے۔ عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، میرے سر پر تاج سجایا اور پاؤں میں سونے کی جوتیاں پہنائیں اور فرمایا اے احمد یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے تو نے قرآن کو میرا یعنی اللہ کا کلام کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اے احمد مجھ سے وہ دعا کر جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی اے میرے رب ہر چیز، میں بھی اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ ارشاد ہوا ہر چیز تیرے لیے موجود ہے۔ اس پر میں نے عرض کی کہ ہر چیز پر تیری قدرت کے سبب، فرمایا تو نے سچ کہا۔ میں نے عرض کی یا اللہ عز و جل مجھ سے حساب نہ لے، بس میری مغفرت فرما دے۔ فرمایا جا ایسا ہی کر دیا۔ پھر ارشاد ہوا اے احمد یہ جنت ہے اس میں داخل ہو جا۔ جب میں داخل ہوا تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہلے سے موجود تھے اور ان کے 2 پر تھے جس سے وہاں ایک کھجور کے درخت سے دوسرے درخت پر اڑتے پھر رہے تھے اور ان کی زبان پر جاری تھا سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اور سرزمین جنت کا ہم کو وارث بنایا۔ جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں ٹھکانہ پاتے ہیں تو عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی بہتر ہے۔ میں نے پوچھا حضرت عبد الوہاب براق رحمۃ اللہ تعالی کا کیا حال ہے؟ تو کہا میں ان کو نور کے سمندر میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال دریافت کیا تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے سامنے ایک خوان ہے اور رب کریم جل جلالہ ان پر متوجہ ہے، فرما رہا ہے اے دنیا میں نہ کھانے اور نہ پینے والے اس جہاں میں کھا اور لطف اٹھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز ہوا کرتا تھا کہ جب ان بزرگان دین کی وفات ہوتی ہے تو خواب میں دیکھا گیا کہ کوئی جنت میں اس مقام پر ہے کوئی اس مقام پر ہے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس دور کے جو اولیاء کرام ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں سے ایک ولی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ ہیں کہ جن کی نگاہ فیض سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہے سنت کے عامل بنے، بے نمازی نمازی بنے، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بنے، اور کئی غیر مسلم جو ہیں الحمدللہ مسلمان ہو کر دار اسلام میں آئے الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی صحبت کو اختیار کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں جس طرح ان کے زبان میں اللہ پاک تاثیر عطا فرماتے ہیں اسی طرح ان کی تحریرات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر عطا فرماتے ہیں، اور یہ کتاب جو جس سے ہم درس سنتے ہیں فیضان سنت، فیضان نماز اور دیگر جو کتابیں ہیں وہ امیر علیہ سنت کی وہ کتابیں ہیں جن کو پڑھ کر
کئی لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ پاک کے فرما بردار بنے، گناہوں سے توبہ کی۔ الحمدللہ امیر سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور ابھی 11ویں شریف کا جو مہینہ ہے الحمدللہ 11 مدنی مذاکرہ روزانہ امیر سنت فرما رہے ہیں، اور وہ ملفوظات عطا فرما رہے ہوتے ہیں کہ جو شاید ہی آپ کو کتابوں میں ملے۔ وہ ایسی ایسی چیزیں ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں بندہ کتابیں پڑھ لے تو بھی اس جگہ پر نہ پہنچے۔ تو وہ امیر سنت ہم لوگوں کو علم سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین کا یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس لگا کرتی تھی، یہاں امام ابو یوسف ہیں، یا امام محمد ہیں، یا امام ظفر ہیں۔ یہ انداز ہوا کرتا تھا ہمارے بزرگان دین کا کہ لوگ پہلے علم کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے، اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر اور علماء کرام فقہاء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر۔ تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو درس ہوتا ہے، یہ جو محفلوں میں بیان ہوتا ہے، یہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، یہ معمولی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت عبادت کا کام ہے۔ اس کو یوں ہی اندازہ لگائیں کہ علماء کرام جنہوں نے دین کی خدمت کری، آج ان کو گزرے ہوئے کئی سو سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہمارے لبوں پر ان کا تذکرہ ہے۔ یہ کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو بلند کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دور کے جو ولی ہیں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں، انہوں نے 72 نیک اعمال کا رسالہ دیا ہے اس پر عمل کریں۔ یہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد عموماً آپ لوگ گھر جائیں تو مدنی چینل کھول کے بیٹھ جائیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کا موقع اللہ پاک نے کہا ملے گا، نہیں ملے گا۔ گھر والوں کو، بچے جو ہیں دین کے قریب آئیں گے، نمازوں کے قریب آئیں گے، نیک اعمال کے قریب آئیں گے، سنتوں کے عامل بنیں گے۔ تو الحمدللہ یہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے، اور الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم یہ سنت و بھرا اجتماع ہوگا۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ ضرور بضرور اس سنت و بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔